گھرانہ مصطفیٰ کا آ گیا، سب یزیدی فوج کو اس دم پسینہ آ گیا۔ کربلا میں جب گھرانہ مصطفیٰ کا آ گیا، سب یزیدی فوج کو اس دم پسینہ آ گیا۔ منکروں نے جب نبی کے دین کو مانا نہیں، منکروں نے جب نبی کے دین کو مانا نہیں، تو کام خواجہ کا وہ کانسے میں بلانا آ گیا، تو کام خواجہ کا وہ کانسے میں بلانا آ گیا۔ اور مسلک احمد رضا پہ اب نہ تو انگلی اٹھا، مسلک احمد رضا پہ اب نہ تو انگلی اٹھا، ارے تاج الشریعہ بن کے وہ بیٹا رضا کا آ گیا۔ مسلک احمد رضا پہ اب نہ تو انگلی اٹھا، تاج الشریعہ بن کے وہ بیٹا رضا کا آ گیا۔ بہت اچھا کلام تاج الشریعہ کا آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ محمد عمران رضا صاحب قبلہ بیسل پوری سے آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ حضرات بہت بڑے خوش نصیب، خوش وقت، خوش قسمت، خوش تعلق اور بھاگیشالی ہیں کہ جس عظیم شخصیت کے خطاب نایاب کو آپ نے موبائلوں کے ذریعے سنا، کیسٹوں کے ذریعے سنا، انٹرنیٹ کے ذریعے سنا۔ آج وہ شخصیت ممبر نور کا تشریف فرما ہے، آج آپ انہیں روبرو سماعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں سے ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اب کس چیز کا انتظار دیکھ رہے ہیں۔ اس جانب بہت ساری جگہ، ہماری بائیں جانب بہت جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، آپ حضرات قریب میں آ جائیں کہ عالم بعمل کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے۔ نبی فرماتے ہیں عالم بعمل کے نورانی چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرات میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ تمامی حضرات کے سامنے خطابت جس کی سنتے ہوں فرشتے آسمانوں میں، ہو جس کا ذکر مدرسہ اور ساری خانقاہوں میں، مقرر کوئی بھی ایسا بڑی مشکل سے ملتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے بہت علمی خزانوں میں۔ حضرات آپ تمامی حضرات کے سامنے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں میدان خطابت کے شہسوار، بزم سنیت کے علمبردار، جن کا آپ کر رہے ہیں دیدار، جن کے خطاب سے ہو جائیں گے بے قرار، جن کی تقریر سے آ جاتی ہے محفل میں بہار، دشمنان مصطفیٰ ہو جاتے ہیں بیمار، اور عاشقان مصطفیٰ کرتے ہیں جن سے پیار، لہٰذا ہو جائیے تیار۔ تشریف لا رہے ہیں خطیب ہندوستان، ہم سب کے مہمان حضرت علامہ مولانا فاروق خان صاحب قبلہ۔ محبت و عقیدت کے ساتھ لبوں کو کھولیے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، لبوں کو کھولیے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، لگے نعرہ تو چپ رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لبوں کو کھولیے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، لگے نعرہ تو چپ رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ جلسہ کامیابی کی طرف جائے گا کب فرقان، امام احمد رضا خان کا جہاں نعرہ نہیں لگتا۔ نعرہ تکبیر! ارے اتنا بڑا مجمع اور ایسا نعرہ مجھے پردیس میں رہ کر برابر یاد آتا ہے، وہ گھر ٹوٹا صحیح لیکن بہت گھر یاد آتا ہے، جو تم لاکھوں کروڑوں ہو تو ہمت ہار بیٹھے ہو، مجھے وہ 313 کا لشکر یاد آتا ہے، وہ 313 جن کا یہی کہنا تھا کہ اللہ کا فرمان مٹا ہے نہ مٹے گا، اور آقا کا پیارا نام مٹا ہے نہ مٹے گا، اور ایسا لگاؤ نعرہ کہ دشمن بھی کہہ اٹھے ارے کھمہول سے مسلمان مٹا ہے نہ مٹے گا۔ نعرہ تکبیر! پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین کھمہول ضلع لکھیم پور کھیری، مدرسہ غوثیہ تعمیر ملت، حضرت علامہ فاروق خان صاحب قبلہ ناگپوری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس حضرت کی بارگاہ میں ان 4 مصروں کے ساتھ عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ ہر ایک لفظ معطر نبی نبی بولے، ہر ایک لفظ معطر نبی نبی بولے، اگر غزل میں سخنور نبی نبی بولے وہ میرے نبی کے نواسے کا ہی سر ہوگا جو چڑھ کے نیزے کے اوپر نبی نبی بولے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم شان جلسہ
جو جشن دستار بندی کے موقع پر بنام جشن عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے نام سے منعقد کیا گیا ہے، آج کی اس بزم میں آپ اور ہم سب یہاں ماشاءاللہ شریک ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کے اس جلسے کی قیادت، اس کی سرپرستی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند پیر طریقت فرما رہے ہیں، ساتھ ہی علماء اہل سنت کا ایک جمع غفیر بھی اس وقت مسجد رسول پر تشریف فرما ہے۔ میں اپنی قوم و ملت کے ان تمام علماء اہل سنت کا ممنون و مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے آج کے جلسے کے لیے چند گھڑیاں عطا فرمائی اور اپنے وجود مبارک سے آج کی بزم کو مستفز فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں، علم، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ادارہ حاضہ کے جتنے بھی منتظمین ہیں، جلسے کے جتنے بانین ہیں، ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے احباب اہل سنت کے رزق میں، ان کی عمروں میں، ان کے دینی اور دنیاوی ہر کام میں ترقی عطا فرمائے۔ آج کی کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی کریم ہمارے آقا اور مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف، ان کی عظمت، سرکار کی شان ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، جس کی شان خود پروردگار عالم بیان فرماتا ہو۔ شان مصطفیٰ یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی مصطفیٰ کی شان باقی تھی، موجود تھی، اور جب سب فنا ہوں گا تب بھی مصطفیٰ کی شان باقی ہوگی۔ ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنی امت کو بتائی، زندگیاں تمام ہو گئی، عمریں ختم ہو گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو پایا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ شان مصطفیٰ کے تعلق سے، عظمت مصطفیٰ کے تعلق سے بڑی پیاری بات حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ہندوستان بر صغیر میں پہلی شخصیت ہے جنہوں نے علم حدیث سے اس بر صغیر کو روشناس کرایا، بے شک، جنہوں نے علم حدیث کی خدمت انجام دی۔ خود ان کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی درس حدیث دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ شرف حاصل ہوا تھا کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر بیٹھ کے درس فرماتے، بڑے بڑے محدثین درس میں حاضر ہوتے تھے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خاص ایک عادت تھی، عادت یہ تھی کہ جب مسجد میں درس کے لیے حاضر ہوتے تو سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے روضے پر حاضر ہوتے، سلام عرض کرتے، پھر ممبر پر آتے، حدیث کا درس دیتے، چند حدیث تلاوت فرماتے، شاگرد لکھ لیتے، طلبہ اور جو حدیث کے چاہنے والے ہوتے اپنی اپنی بیاضوں میں، اپنی اپنی کتابوں میں حدیث قلم بند فرما لیتے ان کی سند کے ساتھ۔ حدیث کا درس ختم ہوتا، پھر روضہ رسول پر حاضر ہوتے، سلام عرض کرتے، پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اور روزانہ کا معمول تھا کہ 2 مرتبہ، کم از کم 2 مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ بارگاہ رسالت میں ان کا یہ خلوص، ان کی علم حدیث میں یہ خدمات قبول ہو گئی۔ ارشاد ہوا ایک مرتبہ خواب میں سرکار تشریف لائے، کہا عبدالحق تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ ہندوستان کوچ کر اور ہندوستان میں جا کر علم حدیث کو پھیلاؤ، علم حدیث کو عام کرو، میری حدیثیں لوگوں تک پہنچاؤ۔ رسول اللہ کا جیسی حکم سنا رونے لگے،
آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے آقا، اس کی مجال ہے جو آپ کے حکم سے روگردانی کرے؟ کون ایسا امتی ہو سکتا ہے جو آپ کے حکم کے خلاف جائے اور اپنی آخرت تباہ و برباد کر دے؟ لیکن آقا ایک محرومی ہے جس کا غلہ ہے، جس کا شکوہ ہے۔ اے عبداللہ کیا محرومی ہے؟ کس بات کا تمہیں غلہ ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ مدینے میں رہتا ہوں، روزانہ جب درس کے لیے حاضر ہوتا ہوں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں، درس دے کر جب لوٹتا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں حاضری کر دیتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ 2 مرتبہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے، جب ہندوستان چلا جاؤں گا تو اس زیارت سے، اس شرف سے محروم رہ جاؤں گا۔ آقا نے ارشاد فرمایا عبدالحق تو ہماری بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس کو ہم مقبول کر لیتے ہیں اپنی بارگاہ میں اس کو خوب نوازتے ہیں۔ تو مدینے میں رہ کر ہمارے دین کی خدمت کر رہا تھا، صلہ یہ دیا گیا تھا کہ تو ہمارے روزے کی زیارت کرتا تھا، اب ہمارے حکم کے تحت ہندوستان جا کر دین کی خدمت کریں گا، تجھے شرف یہ دیا جائے گا۔ یہاں تو میری قبر کی زیارت کرتا تھا، وہاں نبا نفس نفیس تو میری زیارت کیا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ بہت خوشی کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے، اور علماء فرماتے ہیں کہ پھر کوئی دن ایسا ناگا نہیں ہوا ہے کہ رسول اللہ بنفس نفیس شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کی دولت قدے پر تشریف نہ لائے ہو اور زیارت سے ان کو مشرف نہ فرمایا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائے کہ شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی کی ذات کتنی مسلم بزرگ اور کتنی مسلم ذات ہے، چاہے کسی بھی فرقے کے لوگ ہوں، چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، غیر مقلدین، سلسلہ حدیث شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ چاہے دیوبندی ہو، سلسلہ حدیث شاہ ولی اللہ شاہ عبدالرحیم سے ہوتے ہوئے شاہ عبدالحق پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے ہمارے علماء اہل سنت بریلی مکتب فکر کے لوگ ہو، سلسلہ حدیث شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ بہت کتابیں لکھی، حدیثوں کی شرائحیں لکھی، لیکن ایک کتاب بڑی جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئی جس کا نام ہے مدارج النبوت۔ بے شک۔ فارسی زبان میں ہے، اب اس وقت اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو کے آ چکی ہے، 2 جلدوں میں ملتی ہے۔ جلد نمبر 1 پہلی جلد میں رسول اللہ کی شان و عظمت کے تعلق سے جب گفتگو کرتے ہیں تو کیا جملے نقل کیے؟ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی شان و عظمت کا یہ حال ہے، اگر تمام روئے زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، تمام زمین کو کاغذ بنا دیا جائے، آسمان کو بھی کاغذ میں تبدیل کر دیا جائے، جتنے پانی دنیا میں اور جتنے پانی موجود ہے، چاہے نہر کوثر کا بھی پانی لے لیا جائے، جنت کی نہریں بھی لے لی جائے، دنیا کی نہریں، دریا، سمندر لے لیا جائے، سارے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، اور ان درختوں کے قلم سے کاغذ جو زمین و آسمان کے بنائے گئے اس پر مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی عظمت کا تذکرہ لکھا جانا شروع کیا جائے، اور اولین اور آخرین تمام مخلوق اس میں ڈوب جائے، مے ہو جائے، کام میں مصروف ہو جائے، کلمیں گھس کے ختم ہو جائیں گی، کاغذ بھر جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائیں گی، لیکن مصطفیٰ کی عظمت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیوں نہیں ہو سکے گا؟ کیا آپ اور ہم رسول اللہ کی شان جانے اور سمجھے کہ جب حضور نے خود فرما دیا کہ میری شان کو، میری حقیقت کو، میرے مقام کو کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کسی پر ظاہر نہیں کی گئی، جتنا تم نے سمجھا ظاہراً سمجھا، میری باطنی حقیقت سے تو تم واقف ہی نہیں ہو۔ 70,000 حجابات کے اندر 70,000 حجابات حائل کیے میرے درمیان، تب میں دنیا میں مبعوث ہوا ہوں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم تیرے حبیب کی حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور کب کہا؟ کئی سال عبادت میں مصروف رہے، جب احساس ہوا کہ عبادت بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی ہے، اب تمنا ظاہر کی، مالک کائنات اگر تو میری عبادتوں سے راضی ہے تو حقیقت محمدیہ دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ بایزید ہمارے حبیب کو ہم نے 70,000 حجابات میں بھیجا ہے، اور ایک حجاب ہٹنے کے لیے 70,000 سال کی بے ریا عبادت چاہیے، اور تیرے پاس اتنی عبادت نہیں۔ اللہ کے ولی تھے، اور اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ بہت عقل عطا فرماتا ہے۔
عرض کیا خالق کائنات بے شک میری عمر اتنی طویل نہیں، اور اگر تو فضل فرمائے مجھے اتنی عمر بھی دے دی تو میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں، میرے لیے بے ریا عبادت کرنا بہت مشکل ہے، مگر تو قادر مطلق ہے، اگر تو فضل فرما دے تو میں نے جو 70 سال کی عبادت کی اس کو 70,000 سال کی عبادت میں تبدیل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا بایزید تیری تمنا قبول کی گئی، سبحان اللہ۔ اپنے حبیب کی حقیقت تجھ پہ ظاہر کریں گے، صرف ایک حجاب ہٹائیں گے، 70,000 حجابات میں سے ایک حجاب ہٹے گا۔ اے بایزید روزہ رکھو، ظاہراً باطناً پاکی صاف ستھرا ہو جاؤ، پاکی حاصل کر لو، غسل کرو، نیا لباس پہنو، اپنے جسم کو اتر سے خوشبو سے معطر کرو، فلا پہاڑ کی چوٹی پر آؤ، ہمارا حبیب ظاہر ہوں گا، ایک حجاب ہٹایا جائے گا، ایک حجاب کے بعد جو ایک حقیقت ظاہر ہوں گی وہ دیکھنا تم۔ حاضر ہوئے بڑے خوشی خوشی، غسل کیا، لباس تبدیل کیا، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر کیا، کچھ دن روزے رکھے، پہاڑ پہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بنفس نفی تشریف لاتے، سبحان اللہ، بڑی محبت سے سلام عرض کیا، دستبوسی کی، آقا کے قدم نازمین کو بوسے دیے، میرے آقا میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ اے بایزید آج تمہاری وہ خواہش پوری ہو رہی ہے جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، ایک حجاب ہٹیں گا۔ دیکھو بایزید ہمارے پیر کی طرف دیکھنا، اور جیسے جیسے حجاب ہٹنا شروع ہو پیر کی طرف سے حجاب ہٹایا جائے گا، حجاب یعنی پردہ، 70,000 غیبی پردے ہیں، 70,000 غیبی پردوں میں سے ایک پردہ ہٹیں گا، بس جیسے پردہ ہٹے تم بھی ویسی نگاہ اٹھاتے جانا، پردہ ہٹتا جائیں گا، یہاں تک کہ جب ہمارے چہرے سے پردہ اٹھ جائے ہمارے چہرے زیبا کی زیارت کر لینا۔ یہ تاکید اور حکم دیا گیا، نگاہوں کو نیچے کیا بایزید نے، رسول اللہ کے قدم نازمین کو دیکھ رہے ہیں، ایک بجلی کوندی اور روشنی ظاہر ہوئی، بایزید بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، نہ جانے کتنی دیر بے ہوش رہے، جب ہوش میں آئے ارشاد فرمایا بایزید کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ بس بجلی تھی، نگاہوں میں تاب نہیں تھی، جس اس بات کا متعمل نہیں تھا کہ اس روشنی کی تاب لا سکے، سرکار بے ہوش ہو گیا۔ بایزید با خدا رب کائنات کے عزت و جلال کی قسم، میرے 70,000 حجابات میں سے ایک حجاب سے کتنا ہٹا؟ صرف میرے پیر کا ناخن کو ظاہر کیا گیا اور تو اس کو بھی دیکھ نہ سکا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ استاد زمن نے پکار کے کہا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا فاروق خان صاحب قبلہ ناگپوری، سرزمین کھمہول ضلع لکھیم پور، مدرسہ غوثیہ تعمیر ملت، جشن دستار بندی۔ بایزید بستامی جیسا وقت ولی کامل حقیقت محمدیہ کو نہیں سمجھ سکا، تمام انسانوں میں بعد انبیاء سب سے افضل ذات ابو بکر صدیق کی، بے شک، بے شک۔ فرما دیا ہے ابو بکر میری حقیقت کو کسی نے نہیں جانا۔ یا رسول اللہ کیا میں نے بھی نہیں؟ میں رفیق غار رہا آپ کا، میں آپ کا ساتھی رہا، خلوت میں جلوت میں غمخواری میں خوشی میں ہر موقع پہ میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہا۔ یا رسول اللہ کیا میں نے بھی آپ کی حقیقت کو نہیں جانا؟ اے ابو بکر سنو، تم بھی میری حقیقت کو نہیں جانتے، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری حقیقت کو کوئی جانتا ہے تو صرف میرا خالق، میرا بنانے والا۔ بات سمجھ میں آ گئی، جب خدا کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں اور ابو بکر نہ جان سکے تو آج کا 2 ٹانگ کا ملا جان سکتا ہے؟ بولیے، نہیں جان سکتا نا۔ لیکن کچھ لوگوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، دعوے کیے، کہا محمد کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں۔ اچھا کیسے پہچانتے ہیں؟ تو قوم میں غلط نظریات، غلط عقائد پیش کرنے کے لیے کبھی قرآن کے غلط مفاہیم پیش کیے گئے، کبھی حدیث کے نام پر دھوکہ دیا گیا، منشاء قرآن، منشاء الہی کے خلاف اپنے نفسیات کو قرآن کا نام بتا کر امت تک پہنچایا گیا، حدیث کو منشاء رسول کے مطابق
صحابہ کی تعلیمات کی روشنی میں امت تک نہیں پہنچایا گیا. جو نفس چاہتا تھا، نفس کے اعتبار سے، نفس جو جس پر خوش ہو جائے اس اعتبار سے رسول کو تعارف کرایا گیا. اور اس پر غور نہیں کیا گیا کہ جو ہمارا نفس جس بات پر آمادہ ہے، ہم جس انداز میں رسول اللہ کی شان و عظمت بتانا چاہتے ہیں یا رسول اللہ کو ہم دنیا میں متعارف کرانا چاہتے ہیں، اس سے رسول اللہ کی عظمت کی سربلندی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہم آقا کی توہین کر رہے ہیں. میں بڑے دعوے سے ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ سنجیدگی سے سن رہے ہیں، روئے زمین پر اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے آئندہ ہوں گے، 72 اور 73 ہوں گے. بعض حدیثوں میں 72 بھی آیا، بعض حدیثوں میں 73 بھی آیا ہے. ایک جنتی ہوگا. جتنے فرقے ہیں، جتنے ہوں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں قسم خدا کی، سوائے اہل سنت و جماعت بریلی مکتبہ فکر کے، کوئی فرقہ کوئی جماعت ایسا نہیں جو دن رات اپنے نبی کی عظمتوں کو تلاش کرنے میں مصروف ہے. جب بھی اس جماعت کا کوئی بھی عالم، کوئی بھی محقق، کوئی بھی قرآن کی تفسیر کرنے والا، کوئی بھی حدیث کی شرح کرنے والا، جب حدیث کا مطالعہ کرتا ہے تو اپنے نبی کی عظمتوں کو تلاش کرتا ہے. قرآن پڑھتا ہے تو اپنے نبی کی عظمتوں کے گوشے ڈھونڈتا ہے، اپنے نبی کی عظمتوں کے نکات تلاش کرتا ہے. مگر باقی کچھ فرقے کیسے ہیں؟ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نبی کے عیب ڈھونڈتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نبی میں کمیاں نکالتے ہیں. مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے. حضور رئیس التحریر مناظر اعظم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان کو کون نہیں جانتا؟ نام سنا ہے کہ نہیں ان کا؟ مجمع بولے بھائی، علماء تو جانتے ہیں. آپ نے علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا نام سنا یا نہیں سنا؟ میں ان کی صحبت میں رہا. اللہ کا فضل کرم ہے کہ ناگپور جب بھی ان کے دورے ہوتے تھے میں ان کی خدمت میں رہا ہوں، بلکہ بعد وقت ان کے جلسوں میں نظامتیں کی ہے میں نے اس وقت. ان سے پڑھا نہیں، ان سے سیکھا بہت کچھ ہے. بزرگوں کی صحبت سے جو سیکھتا ہے نا آدمی، وہ کتابوں سے بھی نہیں ملتا ہے. علامہ کو میں نے جو کچھ جانا، میں نے یہ جانا ہے کہ علامہ اتنے بڑے مناظر تھے کہ ان پر منحصر ہوتا تھا کتنی دیر مناظرہ چلانا ہے. وہ چاہے تو 5 منٹ میں ختم کر دے اور چاہے تو 5 دن لپا دے. آپ کہیں گے یہ مبالغے کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں ایک مناظرے کی روداد سناتا ہوں. اور ناگپور میں باقاعدہ کچھ ایسے حضرات ہیں جن میں سے کچھ آج علماء ہیں، ان کے والدین اس مناظرے کی بنیاد پر وہابیت سے توبہ کر کے سنیت کی طرف آئے تھے. مناظرہ ہوا اور غالباً یہ جمشید پور کے قریب کا مناظرہ تھا. کوئی موضوع رسول اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں، حضور جانتے ہیں یا نہیں، آنے والی خبروں سے حضور واقف ہے یا نہیں. اور سامنے جو مناظر تھا اس کا نام تھا ارشاد، مولوی ارشاد. کون ہے؟ مولوی طاہر غیابی کا استاد تھا. اہل سنت کی طرف سے حضور علامہ ارشد القادری مناظر اعظم. 3 دن طے ہوئے مناظرے کے لیے. پہلا دن مناظرہ شروع ہوا، پہلے ہی دن ہنگامہ ہو گیا. وہابیوں نے دیکھا کہ صاحب ٹک نہیں پائیں گے، علامہ کے سامنے کون ٹکیں گا بھائی، ہنگامہ کر دیا. مناظرے کے بعد جب ہنگامہ ہوا، پولیس نے دھارہ 144 لگا دی. دھارہ 144 تو سمجھتا ہوا نا، 3 آدمی ایک جگہ کھڑے نہیں رہ سکتے، کھڑے رہے تو پولیس اریسٹ کر لیتی ہے. کرفیو نافذ کر دیا گیا. مناظرہ کا پرمیشن رد. اب سودی سمجھ رہے تھے مناظرہ اس موڑ پہ تھا کہ فتح ہماری یقینی، اور دیوبندی اس خوش فہمی میں کہ نہیں صاحب مناظرے کا موڑ اس وقت تک وہاں تک آ گیا تھا کہ بس تھوڑے دیر چل جاتا تو ہم جیت گئے تھے. تو دونوں طرف کی کمیٹی چاہ رہی ہے کہ مناظرہ تو ہو تاکہ فیصلہ قوم تک پہنچ جائے، ایک نتیجہ برآمد ہو. بہت سے مناظرے ہوئے لیکن نتیجے نہیں آتے. تو انہوں نے پولیس کمشنر سے گزارش کی کہ کمشنر صاحب آپ پرمیشن دے دیجئے. کہا بھائی لا اینڈ آرڈر کو میں اپنے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دوں گا. کون ذمہ دار ہوگا اگر کوئی دنگا ہو جائے، یہ ہو جائے، میں جو ہے پرمیشن نہیں دے سکتا. دونوں طرف سے خوشامد ہونے لگی. بہت کمشنر سے منت سماجت ہوئی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، مناظرے کی پرمیشن تو نہیں دے سکتا،
ایک بات کی میں اجازت دے سکتا ہوں، کل آپ اپنے اپنے اسٹیج پر آئیں، 5 منٹ آپ کو جو کچھ اپنی قوم سے خطاب کرنا ہے آپ بھی اپنی قوم سے کہیے، آپ بھی اپنی قوم سے کہیے، یعنی سنیوں کے لیے بھی 5 منٹ اور دیوبندیوں کے لیے بھی 5 منٹ، بس 5 منٹ میں آپ کو جو بولنا ہے بولیے اور پھر ختم، اس کے بعد کوئی آگے بات نہیں بڑھنے گی۔ کچھ دیر کے بعد دونوں فریق اس پر راضی ہوگا، اچھا چلو ٹھیک ہے، نئی ماموں سے نکٹے ماموں سے ہی۔ اب صاحب ہوا یہ کہ دونوں اسٹیج پر آئے تو ارشاد نے کوشش کی کہ پہلے میں بول دوں، مجمع بڑا قصیر ہے، میں بولوں، بولنے کے بعد میں جیسے اٹھ کے جاؤں گا مجمع بھی اٹھ کے جانے لگے گا میرا ساتھ، تو مجمع چھٹ جائیں گا۔ اب علامہ جب بولیں گے تو بس کچھ لوگ رہ جائیں گے، تو اس نے کہا پہلے ہم بولیں گے، پہلے ہم بولیں گے۔ علامہ نے کہا پہلے آپ ہی بولیے، پہلے آپ۔ ارشاد کھڑا ہوا اور اس نے شروع کیا، اب وہی سبق سنایا جو اس نے پورے دن کل سنایا تھا۔ حضرات دیکھیے، بریلی فرقے کے لوگ بڑے ضدی ہیں، بڑے حد ڈرم ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ میں نے حضور کے علم غیب کے تعلق سے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا یہ دلیل پیش کی، بریلیوں نے اس دلیل کا انکار کر دیا۔ میں نے یہ دلیل پیش کی کہ حضور کو یہ نہیں پتا تھا، میں نے یہ بھی بتایا کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا۔ اگر حضور کو علم غیب تھا تو یہ کیوں نہیں معلوم تھا، حضور کو علم غیب تھا تو وہ کیوں نہیں معلوم تھا، حضور کو علم غیب تھا تو یہ کیوں نہیں پتا تھا، یہ کیوں نہیں۔ 5 منٹ ختم، بیٹھ گئے۔ علامہ کھڑے ہوئے کہا میں 5 منٹ نہیں صرف آپ کے 2 منٹ لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5 تو بہت ہو گئے ہیں، کمشنر صاحب کا شکر گزار ہوں میں کہ انہوں نے 5 دیے، میں 2 ہی منٹ لوں گا۔ حضرات کل آپ مناظرہ، کل آپ نے دیکھا، آج بھی ہمارے فریق مناظر کی گفتگو کو سنا، جو کل سبق سنایا تھا آج ہی وہی رٹا رٹایا سنایا انہوں نے، کوئی نیا سبق نہیں ہے۔ یہ کل سے یہی بتا رہے ہیں، رسول کو یہ نہیں معلوم تھا، رسول کو یہ نہیں پتا تھا، حضور کو یہ نہیں پتا، اس بات کی خبر نہیں، اس بات کی خبر نہیں۔ تو کل سے یہ اپنے نبی کی لا علمی کی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، اور ہم کل سے اپنے نبی کی عظمت کی باتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتا رہے ہیں۔ ہمارا نبی یہ بھی جانتا تھا، ہمارے نبی کو یہ بھی پتا تھا، ہمارے مصطفیٰ کو یہ بھی معلوم تھا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، کون سی جماعت حق پر ہے، جو اپنے نبی کی خوبی بتا رہی ہے، وہ یہ جو اپنے نبی کے عیب بتا رہی ہے، وہ فیصلہ آپ کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سی جماعت حق پر ہوں گی بھائی؟ علامہ کے الفاظ دلوں پہ ایسے اثر کر گئے، ایک ہجوم اٹھا، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، اور اسٹیج پر ایک بھیڑ جم غفیر جو علامہ کے ہاتھوں پر توبہ کر رہا تھا، کہ قسم خدا کی آج ہماری آنکھیں کھل گئی کہ وہ جماعت کیسے جنت میں جا سکتی ہے کہ جو صاحب جنت ہے اسی کے عیب بتانے میں اپنے دن رات مصروف رہتی ہو۔ جماعت تو وہ حق ہے جو اپنے نبی کی شان بتاتی ہو، جماعت تو وہ حق ہے جو اپنے نبی کی عظمت بتاتی ہو، جماعت کا وہ قائد، سب سے بڑا قائد، جنت میں لے جانے والا قائد ہے جس نے کہا ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے خواہ رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جو اپنے نبی کی شان بتا رہا ہو اور شان مصطفیٰ پر سلام بھیج رہا ہو وہ حق پر ہے جو سلام کا منکر ہو، جو اپنے نبی کے عیب بتا رہا ہو وہ حق پر ہوگا، حق پر وہ ہے جو اپنے نبی کے گن گا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں نے عرض کیا قرآن کے نام پر دھوکے، میں آپ کو اس کی شروعات میں ایک قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، اور یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پر گفتگو اگر ہم کریں تو بہت وقت چاہیے، پوری رات تمام ہو جائیں گی، موضوع ختم نہیں ہو پائیں گا۔ یہ ایک مولوی صاحب کا میں پہلے دعویٰ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، نام ہے ان کا مولوی طاہر گیابی صاحب، شکل یاد رکھیے گا کیونکہ کسی کہنے والے نے کہا کل رات خواب میں ابلیس کو دیکھا، ساری صورت جناب کی سی تھی۔ اب ذرا دیکھیے طاہر گیابی صاحب ایک دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی گستاخی نہیں کی انہوں نے، لیکن ایک دعویٰ کیا، تو اب پہلے دعویٰ سنیں پھر دعوے کے مطابق دلیل پیش کریں گے۔ سنیے، قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند سے سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا۔ قرآن سمجھنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہاں سے سمجھنا ہوگا؟ دیوبند سے۔
قرآن سمجھنا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے سمجھنا ہوگا، حکیم الامت عرف مریض امت سے۔ چلے ٹھیک ہے بھائی، آپ کا اعلان بہت اچھی بات ہے، آپ نے اپنی جماعت کا اعلان کیا، اپنے مکتب فکر کی طرف بلایا، چلیے آج ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک ترجمہ قرآن میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند سے سمجھنا ہوگا، اور چلیے دیوبندیوں کے کچھ قرآن اٹھاتے ہیں ترجمے والے، دیکھیں کہ ان لوگوں نے کتنا سمجھا ہے، اور پھر بریلی کے تاجدار نے کتنا سمجھا ہے۔ تقابل کرنا ہے آج ہمیں، آج نفرتوں اور محبت کے بھی تقابل کرنا ہے۔ آج دیکھنا ہے محبت جیتتی ہے کہ نفرت جیتتی ہے۔ محمود حسن صاحب کا ترجمہ قرآن ہے، کون ہے یہ؟ تھانوی صاحب کے استاد ہے۔ میں نے کہا چلو استاد سے شروع کرتے ہیں، وہ کہہ رہے تھانوی سے سمجھنا پڑے گا۔ ہم نے کہا تھانوی جی نے جہاں سے سمجھا وہیں سے شروع کرو۔ تو محمود حسن صاحب کون ہیں؟ استاد مولانا اشرف علی تھانوی کے، اور یہ جو ترجمہ قرآن آپ کو مانیٹر پہ میں دکھا رہا ہوں، یہ سعودیہ نے چھاپا تھا ایک زمانے میں۔ کچھ سال تک حاجیوں کو سعودیہ عرب سے یہ مفت ملتا رہا، حاجیوں کو دیا جاتا رہا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا معاملہ، تو یہ قرآن اب بند کر کے محمد جوناگڑھی کا دیا جانے لگا۔ فی الحال یہ ایک زمانے تک سعودیہ بھی اس کو حاجیوں کو مفت دیتا رہا۔ پارہ نمبر 25 ہے سورہ شورا، آیت نمبر 52۔ پارہ 25 سورہ شورا آیت 52، خطاب رسول سے ہے۔ اللہ رب العزت مخاطب ہے اپنے حبیب سے، اور دیکھیں ترجمہ کیا ہے، آیت کیا ہے۔ ریڈ پین سے آیت کریمہ اور نیچے لال پین سے جو انڈرلائن کیا ہوا ہے وہ ترجمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ اب ترجمہ محمود حسن صاحب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رسول سے کہتا ہے کہ تو نہ جانتا تھا کیا ہے کتاب اور نہ ایمان۔ یہ رسول سے کہا جا رہا ہے کہ حبیب اے نبی اے مصطفیٰ تو ایمان نہیں جانتا تھا۔ کب تک؟ جب تک کتاب نہیں دی گئی، جب تک کتاب نہیں ملی تو ایمان سے واقف نہیں تھا۔ اب جائیے ذرا تھانوی صاحب کا ترجمہ دیکھیں، وہی پارہ 25 وہی سورہ، یہ لاہور تاج کمپنی نے چھاپا ہے تھانوی صاحب کا۔ آپ کو انڈیا میں بھی یہ ترجمہ قرآن عام طور پہ مل جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی اسی آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ آیت نمبر 52 سورہ شورا کی، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ آپ کو نہ یہ خبر تھی کتاب اللہ کیا چیز ہے، اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا ہے۔ اب تھوڑی سی انہوں نے نرمی لائی، کہا کہ ایمان تو تھا لیکن بہت ناقص اور کمزور تھا، ہائی لیول کا نہیں تھا، کمال والا نہیں تھا لیکن بہت ہی ویک تھا۔ تیسرا ترجمہ قرآن دیکھیں، ساری جماعت یہی کہہ رہی ہے۔ یہ فتح محمد جالندھری، یہ بھی مولانا اشرف علی تھانوی کے استاد ہے، یہ بھی استاد صاحب ہے۔ فتح محمد جالندھری صاحب کا ترجمہ قرآن وہی آیت کریمہ، یہ کیا ترجمہ کرتے؟ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو۔ یہ بھی ترجمہ یہی کیا انہوں نے۔ آئیے چوتھا ترجمہ دیکھ لیجئے آپ، یہ عبد الماجد دریابادی صاحب کا، یہ بھی اشرف علی تھانوی کے اساتذہ میں ہے، یہ سب دیوبند کے ہیں۔ قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند سے سمجھنا ہوگا، سمجھیے۔ وہی آیت وہی پارہ، ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان۔ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ کہ ایمان کیا چیز ہے۔ یہ بھی نبی کو ایمان سے ناواقف بتا رہے ہیں۔ آئیے یہ ایک ترجمہ ان کا بھی دیکھ لیجئے، حالانکہ تھوڑے برادری سے باہر ہے لیکن ہے وہی چچیرے میرے بھائی وحید الزمان صاحب، اہل حدیث جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ وہ کیا ترجمہ کرتے اس آیت کا وہ بھی سن لیجئے۔ یہ ان کا ترجمہ قرآن سامنے، وہی پارہ 25 سورہ شورا آیت 52۔ اس سے پہلے تجھ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کتاب اور ایمان۔ یہ بھی وہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ اور یہ محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ، اب جو آج کل حاجیوں کو چھوٹے سائز میں یہی دیا جا رہا ہے، چھوٹے سائز میں یہی حاجیوں کو دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے لے جاؤ۔
جتنا قرآن لے جا سکتے لے جاؤ، جتنے تھانوی کی جتنی کتابیں وہابیوں کی لے جا سکتے لے جاؤ، ابن تیمیہ کی لے جاؤ، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی لے جاؤ، ڈاکٹر الخمیس کی لے جاؤ، ڈاکٹر الخبیث کی لے جاؤ، ابن قیم جوزی کی لے جاؤ، جتنا لٹریچر لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ فری میں دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بھائی حاجی بیٹھے ہیں یا کچھ؟ ارے ہاں یا نا؟ اتنا ٹھنڈا سنیں گے میں بھی ٹھنڈا ہو جاؤں گا بھائی۔ حجاج اکرام کو کتابیں مفت ملتی ہے یا نہیں؟ اچھے کاغذ والی زخیم کتابیں، جتنا لے جانا لے جاؤ، وزن معاف، فری میں لے جاؤ۔ ارے تم جتنا ہمارا کفر اٹھا سکتے اٹھاؤ، مولانا احمد رضا کیہ میں ایک کتاب نہیں آنے دیں گے، کنز الایمان ہم ضبط کر لیں گے، تمہید ایمان نہیں آنے دیں گے، وظائف رضویہ نہیں آنے دیں گے۔ ہم نے کہا تم اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو کیوں نہیں آنے دیتے؟ اپنی ساری لٹریچر اپنی ساری کتابیں بھیجتے ہو تو تم اس لیے اعلیٰ کی کتابوں کو نہیں آنے دیتے۔ تم بھی جانتے ہو کہ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ایٹم بم سے کم نہیں، ایک کتاب تمہارے نجد کے قلعوں کو ڈھانے کے لیے کافی ہے۔ اگر تم میں حقانیت ہوتی ہمارے بھی لٹریچر کو آنے دیتے، عربوں کو پڑھنے دیتے، اہل علم غیر جانبدار لوگ نبی کے چاہنے والے خود فیصلہ کرتے کس کے لٹریچر میں کس کی کتابوں میں عشق مصطفیٰ کی چاشنی ہے اور کس کے لٹریچر میں گستاخیاں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ابھی آج کل ایک اور نیا طریقہ نکلا ہے، اگر انٹرنیٹ سے جو لوگ جڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے، کچھ کرائے کے خریدے ہوئے زر خرید غلام چھوڑے گئے ہیں، رومال لٹکا کے، ہے نا، پکڑ لیا ہے۔ اب وہ ایک پیر صاحب کو پکڑ لیا، اب ایک ویڈیو چلی بیچ میں، اب پیر صاحب کو پکڑ لیا، کہا یہ صاحب یہ غالباً علامہ شیخ الاسلام مدنی میاں کے مرید تھے، وہ کہا صاحب یہ لال کلر کا کرتا کیوں پہنا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میرے شیخ کو پسند ہے۔ ارے محمد کو جو پسند ہے، آقا کو جو پسند ہے وہ نہیں پہنتے، یہ پہنتے، وہ بحث شروع ہو گئی۔ اب وہ پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں، ایک صاحب کو پکڑ لیا، یہ تعویذ کیوں باندھا ہے، یہ تعویذ شرک ہے، تعویذ اتارو۔ پھر ایک صاحب کو پکڑ لیا، یہ ویڈیو آ رہے ہو کیمرہ لے کے گھومتا ہے وہ خبیث، ساتھ میں کیمرہ لے کے گھومتا ویڈیو بناتے ہوئے، اور وہ نیٹ پہ ڈال رہا ہے کہ دیکھو صاحب ہندوستان کے جتنے سنی آتے ہیں یہاں آ کے ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا جناب مقابلے ایسے نہیں ہوتے، آپ جن سے بات کر رہے ہیں وہ ہمارے عالم نہیں ہیں، ہمارے اہل علم نہیں ہیں، ہمارے خواص نہیں ہیں، عوام الناس ہے۔ ہم نے اپنی عوام کو کچھ سکھایا ہو یا نہ سکھایا ہو، آداب رسول بہت سکھایا ہے۔ ہم نے یہ ضرور بتایا کہ آداب رسول چاہنے ایمان ہے۔ ہمارا ایک عام آدمی بھی مدینے میں اونچی آواز میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، وہ بحث و مباحثہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں شوق ہو تو جدہ میں ایک میٹنگ رکھو، ہمارے بھی علماء آتے ہیں، تم اپنے بھی ملاؤں کو لاؤ اور وہاں بیٹھ کے مناظرہ کر کے بتاؤ کس کا عقیدہ سچا اور کس کا جھوٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا قوم کو دھوکہ دے رہے ہو پکڑ پکڑ کے، یہ غلط وہ غلط وہ غلط۔ یہ چونا گڑھی صاحب کا ترجمہ فری میں دے رہے ہیں، لے جاؤ۔ اب کیا ہے اس ترجمے میں، انہوں نے بھی وہی کیا ہے، پارہ نمبر 25 ہے، سورہ شورا ہے، دکھائیے بھائی، آیت نمبر 52 ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ سب نے یہاں سے وہاں تک یہ کہا کہ رسول ایمان نہیں جانتے تھے، ایمان نہیں جانتے تھے، تو کب تک نہیں جانتے تھے؟ جب تک کتاب نہیں دی گئی تھی۔ تو مجھے بتاؤ کتاب کس عمر میں ملی؟ بولیے بولیے، نہیں پتا کسی کو؟ چلے جب تک سوچ کے بتائیے، تب تک ایک کلپ سن لیجئے۔ یہ مولوی طالب الرحمان صاحب ہے، یہ پاکستان کے مناظر کہلاتے ہیں اہل حدیث جماعت کے۔ اب ایک بیان کرتے ہوئے یہی آیت ان کی زبان پہ تلاوت ہوئی، جب یہ آیت پر پہنچے تو انہوں نے بھی ترجمہ وہی کیا جو اپنے مولویوں نے، ان کے مولویوں نے کیا، وہی لکیر کا فقیر والا ترجمہ۔ ذرا سنیے کیا ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، جب تک ہم نے تجھ کو نہیں بتلایا اس وقت تک نہ تجھ کو ایمان کا پتہ تھا نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بتائیے غیر مسلم جب دیکھیں گا کہ ان کا پیغمبر ان پڑھ تھا،
کہہ رہے اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور یہ کب کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, وہ کس طرح اشارہ ہے کہ جب جبریل پہلی مرتبہ وہی لے کر آئے تھے تو حضور نے کہا ما انا بقارین. اب انہوں نے اپنا من معنی ترجمہ کیا کیا کہ حضور نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, یعنی میں کون ہوں؟ ان پڑھ. یہ خوبی ہے کہ عیب ہے؟ عیب ہے نا. اور ایک غیر مسلم دیکھے کہیں گا یہ کیسا پیغمبر ہے جو ان پڑھ رہا. مانا بیکارین کا مطلب یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, بلکہ یہ کہ میں پڑھنے والا نہیں. میں کیوں نہیں پڑھنے والا ہے؟ جبریل تیرے کہنے پہ کیوں پڑھوں؟ تو میرا معلم تھوڑی ہے. میرا معلم تو معلم کائنات ہے, کائنات کا خالق ہے. وہ کہیں گا تو پڑھوں گا, تیرے کہنے پہ نہیں پڑھوں گا. تو جبریل بھی منشاء رسول سمجھ گئے. کہا کہ اللہ کے نبی میں جانتا ہوں, میں جب تک کہوں گا پڑھو پڑھو, آپ کہیں گے میں نہیں پڑھنے والا. تو اب وہ جب جان گئے تو کہا اے اللہ کے رسول پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تب آپ نے پڑھنا شروع کیا. یہ اس کا مطلب ہے. لیکن دیکھیے اپنے نبی کو ان پڑھ بتا رہے ہیں. اور پھر اس آیت کا ترجمہ وہی کیا کہ جب تک کتاب نہیں دی گئی, جب تک بتایا نہیں گیا, نہ تم ایمان جانتے تھے نہ کتاب. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کیا سوچ رہا ہو جو عربی تھوڑا سا جانتا ہو, بھائی اس میں اتنی کھینچتان کی کیا بات ہے؟ لفظی ترجمہ تو وہی ہے, ما کنتا تدری, نہیں جانتے آپ. ما نفی کے لیے ہے یا ما کنتا تدری مل کتابو, کیا ہے کتاب, ولل ایمان, اور کیا ہے ایمان. لفظی ترجمہ تو یہی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کیا ہر جگہ لفظی ترجموں سے کام لیا جاتا ہے؟ کیا زبان کے کچھ قاعدے نہیں ہیں؟ زبان میں کچھ محاورات نہیں ہیں؟ کیا زبان میں کچھ اشارے کے نائیں یہ نہیں ہوتے؟ کیا ہر لفظوں کو بے آئینی وہی مراد لے کر ایز اٹ از معنی اخذ کر لیے جاتے ہیں؟ میں سمجھانے کے لیے آپ کی اور ہماری زبان میں ایک بات کروں کہ میں ناگپور سے آتا ہوں, اور حضرت مولانا مجھ سے پوچھتے فاروق صاحب آپ ناگپور سے میں رہتے؟ جی جی ناگپور میں رہتا ہوں. اچھا وہاں ہمارے ایک دوست ہے فلاں مولانا صاحب, ان کو جانتے؟ ہاں جانتا ہوں. کیا حال ہے آج کل ان کے؟ ارے بھائی کیا بتائیں حضرت ان کا حال, بس یہ سمجھ لیجئے ننگا نہائے کیا اور نچوڑے کیا. تو اس سے کیا آپ نے سمجھا کہ وہ ننگے ہیں کھڑے ہوئے؟ نہیں. میں نے ایک بات ایک جملے میں پوری کر دی, ایک محاورے میں بات کر دی کہ بھائی بہت مفلسی کے حالات سے گزر رہے ہیں, ہے نا. اب بھائی آپ کے آج کل بی جے پی آ گئی ہے. اب بی جے پی کے حساب سے میں مثال دے رہا ہوں. میں کسی سے کہوں کہ بھائی فلاں صاحب سے مت لڑا کیجئے, اس سے مت ٹکراؤ. کیوں؟ ارے بھائی مودی جی کا ہاتھ ہے اس کے اوپر. تو مودی جی کا ہاتھ کیا مطلب؟ مودی جی نے اپنا ہاتھ کاٹ کے اس کے کندھے پہ چپکا دیا فیویکول سے؟ نہیں بھائی, مودی جی اس کے سپورٹر ہے. وہ آدمی بظاہر کمزور ہے لیکن پاور مودی کا ہے, پاور پردھان منتری کا ہے, سپورٹر وہ ہے. لیکن لفظ کیا ہے؟ مودی کا ہاتھ ہے. الفاظ کیا ہے؟ ننگا نہائے کیا, نچوڑے کیا. اسے بہت سے جملے ہوتے ہیں, اور پھر قرآن میں بھی کئی جگہ ایسے الفاظ ہیں وہاں تم نے تعویلوں سے کام لیا. حضرت عیسیٰ کا جملہ آتا ہے قرآن عظیم میں, عیسیٰ نے حواریوں سے کہا کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ وَلَوْ أَنصَارُ اللَّهِ آئے, کون ہے تم میں سے جو اللہ کا مددگار بنے؟ بتائیے اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اور پھر جواب انصاریوں نے, انہوں نے کیا دیا؟ حواریوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا نحانو انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہ تو شرک ہو گیا نا. یہاں تو رسول مدد نہیں کر سکتے, یہ حواری کیا اللہ کی مدد کریں گے؟ کتنا بڑا شرک ہو گیا. تو ان کے مولیوں نے بھی تعویل سے کام لیا, کہا اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا, اللہ کی مدد نہیں کی جا سکتی, پاک ہے وہ ذات, یا وہ مراد نہیں ہے. ترجمہ کیا کیا؟ کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرے؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آپ نے دین لفظ تو وہاں تعویل میں لایا نا, جبکہ وہاں عربی زبان میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں جس کا ترجمہ آپ دین کرے. کوئی لفظ نہیں ہے وہاں, لیکن آپ نے دین لایا نا. تو یہاں پر کیا موت آ گئی تھی کہ آپ نے تعویل سے کام نہیں لیا؟ یہ دیکھنے کی آپ نے زحمت نہیں اٹھائی کہ جب تک کتاب نہیں ملی, اگر یہی معنی لیے جائے کہ جب تک کتاب نہیں عطا کی گئی تھی ایمان نہیں جانتے تھے, تو 40 سال کی عمر سے کتاب ملی, 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا, 40 سال سے وحی کا نزول شروع ہوا. تو گویا نعوذ باللہ آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر تک رسول اللہ صاحب ایمان نہیں تھے؟ کس حالت میں تھے پھر؟ میں جملے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, میرا ادب اجازت نہیں دے رہا ہے, آپ کو سمجھنا ہے.
اور اگر یہی بات تم مانتے ہو، کہتے ہو نہیں قرآن کو ہم ایز اٹ از لیں گے، تعویل نہیں کریں گے، تعطیل نہیں کریں گے، اس کی ہم کوئی تشریح نہیں دیکھیں گے، بس جیسا قرآن میں ہو لفظ تو لفظ ترجمہ ویسی کریں گے اور قوم کے ہاتھوں میں تھمائیں گے اور تھما کے کہیں گے کسی مولوی کی مت سنو، قرآن پڑھو، ڈائریکٹ قرآن پڑھو، تو آپ قوم کو گمراہیت کے راستے پہ لگا دوں گے۔ پھر اعتراضات آئیں گے۔ اب میں کچھ اعتراضات پیش کر رہا ہوں، اگر ان وابیوں میں دم کم ہو تو میرے اعتراضات کے جواب دے، گالیاں نہ دے، جواب کا اعتراض دے، جواب دے اعتراض کا۔ یہ گالیاں زیادہ دیتے، اعتراض کا جواب نہیں دیتے بیچارے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال تک جب تک کتاب نہیں ملی ایمان نہیں جانتے تھے، تو میرا پہلا سوال کہ جب حضور ایمان سے واقف نہیں تھے تو اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور غار حرا میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو مجھے بتاؤ آقا کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس معبود کا نام بتاؤ۔ اور دوسرا میرا اعتراض، اس کا جواب لے آؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، وہ کہتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی، بی بی آمنہ کے ساتھ میں موجود تھی، میں نے دیکھا کہ محمد جب پیدا ہوئے تو حالت سجدہ میں تھے، سجدے کی کیفیت میں تھے، حضور رو نہیں رہے تھے، بلک نہیں رہے تھے، چیخ نہیں رہے تھے۔ مجھے تعجب ہوا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، بلکتا ہے، چیختا ہے، کئی آمنہ نے، بی بی آمنہ نے مردہ بچے کو تو جنم نہیں دیا۔ میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، مصطفیٰ کو میں نے اٹھایا اور جب میں نے چٹ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتی ہے کہ میں خوش ہو گئی کہ بچہ تو زندہ تھا، البتہ رو نہیں رہے تھے، مصطفیٰ کے لب ہل رہے تھے، آقا کے لبوں کو جنبش تھی۔ میں نے کان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک کے قریب لائے تو آقا کی آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ جب ایمان نہیں تھا تو یہ کون سی امت تھی جس کو یاد کیا جا رہا تھا؟ اس کا کیا جواب ہے تم لوگوں کے پاس بھائی؟ قرآن سیکھنا ہے تو دیوبند سے سیکھنا؟ جی نہیں، دیوبند سے سیکھوں گے دیو اور بند ہو جائیں گا پھر۔ اچھا ایک بات بتائیں، رسول اللہ تمام انبیاء میں افضل ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں نا آپ؟ لیکن وہابیوں کے لیے یہ بڑا پرابلم ہو جائے گا بھائی، سنیوں کے لیے پرابلم نہیں ہے کیونکہ ان کے امام نے راہ چھوڑی ہے۔ ان کے لیے کیا پرابلم ہے؟ سنو، عیسائی آ جائیں گا کل اور عیسائی آگے کہے گا جناب کس منہ سے کہتے ہو کہ محمد عیسیٰ سے افضل ہے علیہ السلام؟ کس منہ سے کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل تمہارا پیغمبر؟ آؤ ذرا عیسیٰ مسیح کی عظمت دیکھو، تمہاری کتاب قرآن میں موجود ہے، عیسیٰ کی شان تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ ذرا قرآن کا سورہ مریم کھولو، آیت نمبر 30 دیکھو۔ حضرت مریم نے جب حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، تولد کیا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، جنم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت مریم رونے لگی۔ وجہ کیا تھی؟ کواری تھی، پاک کواری مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ کا کوئی شوہر نہیں تھا، نکاح نہیں ہوا تھا۔ حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، پروردگار عالم جب میں اس بچے کو لے جاؤں گی قوم کیا کہیں گی؟ قوم کہیں گی کہاں سے لے آئی ہے؟ تو نے تو پاپ کیا ہے، گناہ کیا، میں کیا جواب دوں گی اپنے قوم کو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا مریم غم نہ کر، جب قوم اس بچے کے بارے میں پوچھے تو خاموش ہو جانا، اشارہ بچے کی طرف کرنا، یہ بچہ خود گواہی دے گا، یہ خود اپنا تعارف پیش کرے گا۔ جناب مریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے قوم میں، قوم نے دیکھا بچے کو لے آ رہی ہے، کہا ہے مریم کس کا بچہ ہے؟ اشارے سے کہا میرا بچہ ہے۔ کہا واہ تیرا بچہ؟ مریم تو نے کیسے بدکاری کر لی؟ تیری ماں بدکارہ نہیں تھی، تیرا باپ بدکار نہیں، تیرے خاندان میں کسی نے بدکاری نہیں کی، اے مریم یہ کہاں سے تو نے یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے لے آئی ہے؟ اشارہ کیا یہ عیسیٰ جواب دیں گا، یہ بچہ جواب دیں گا۔ قوم نے کہا یہ دودھ پیتا شیرخوار بچہ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ پیدا ہوئے ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، کچھ گھڑیاں گزری ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ پھر اشارے سے کہا نہیں یہی بچہ جواب دیں گا۔ تو جناب عیسیٰ سے جب قوم نے پوچھا اے بچے بتا تیرا معاملہ کیا ہے، تیرا ماجرا کیا ہے، تیرا واقعہ کیا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام